اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لیے لاتی ہوں آیات کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اس کے ساتھ ہی مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل اور آپ کو ذکر اللہ کا اور درود پاک پڑھنے کے فضائل بتاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، جو میں روزانہ گزارش کرتی ہوں، اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو روزانہ میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں۔ آگے جو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے صلہ ملے اس کا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ پوری امت مسلمان کے لیے، پیارے پیارے محمد کے پیارے پیارے امتیوں کے لیے، پیارے محمد کی پیاری امتی کے جو روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ کے ہاں، آج بھی ہم صبح سویرے یہی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے پاس پریشانی نہ ہو، بیماری نہ آئے اور آفتوں سے آپ دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی رزق کی تنگی ہے اس کو دور فرمائے، جن کے ہاں رزق کوئی حرام آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان سے دور کرے، اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے، جن کے یہاں اولاد ہے انہیں لمبی زندگی دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ بہن بھائیوں کو قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر سناؤں گی، سورۃ ملک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو، پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم اس کے پاس قبروں سے نکل کر جانا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے جو بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے، وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فتسألون کیف نذیر۔ کہ تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہے کہ تم اس پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دی، تو تم نے ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّا وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے ہوئے اور ان کی سیکڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے سورۃ ملک کی۔ اللہ تعالیٰ منظور و قبول فرمائے اور صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق فرمائے، اور جو ہم لفظ پڑھتے ہیں ہر لفظ پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری نیکیاں عطا فرمائیں اور ہمارے ہر حاجات کو، ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی
قرآن پاک ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اٹھ کر پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو تو اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ جس شخص نے سیکھایا پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کے جس کا منہ بند کر دیا جائے۔ جو شخص قرآن پاک پڑھا اور اس کی خبر گیری کی، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی ہے جو کھلا ہوا ہو، اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہو۔ اس طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے، اور اگر وہ حافظ سو جاوے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہرحال مشک ہی مشک ہے۔ اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگوں نے اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب۔ عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں تو وہ منزلہ ویران گھر کی طرح ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا حرف بحرف صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی منظور و قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ کو استغفار کرنے کا طریقہ۔ استغفر اللہ کے طریقے ایک دو نہیں بہت سارے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہمیں کتابوں میں وظائف ملتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوبارہ سن لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے والدین اگر حیات ہیں تو ان کو گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں آپ کو روزانہ کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میری ایک ضرورت ہے۔ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہر کسی انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پوری کرنے والے کی ہر ضرورت پوری فرماتے ہیں اور ہر حاجات پوری کرتے ہیں۔ کرنے والا میرا اللہ پاک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور آپ کے دلوں کے بھی حال اور بھید جانتا ہے۔ میرے جو کچھ حالات ہیں اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ہر لمحہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ پاکستان